بچوں کو شروع کریں مصطفیٰ صاحب. سر بسم اللہ کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر میڈیا کا بے انتہا شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ اسلامی نظریاتی کونسل کو پذیرائی دی ہے اور ہمیشہ مثبت کوریج کی ہے. اس وقت پریس کانفرنس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ کورونا بحران کے اندر جو تیسری لہر ہے وہ پہلی لہر اور دوسری لہر کی نسبت بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک بار پھر جو مساجد کے حوالے سے اور دینی اجتماعات کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اپریل میں جن نکات پر اتفاق کیا تھا علماء کرام کے ساتھ وہ دوبارہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیے جائیں. تو یہی پریس کانفرنس کی کاپیاں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. اطلاعات کے مطابق کورونا کی وبا بہت خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے اور پوری انسانیت گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. ایک بار پھر پوری قوم علماء کرام اور ممبر اور محراب کی طرف دیکھ رہی ہے. گزشتہ سال بھی دینی طبقے نے کورونا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بہت فعال اور قائدانہ کردار ادا کیا تھا. موجودہ حالات میں بھی پہلے کی طرح قائدانہ کردار کی ضرورت ہے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بالخصوص ویکسینیشن کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو روک دیا جائے کہ وہ انسانی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور نسلوں پر رحم کریں. جید علماء کرام کی کورونا کی پچھلی لہر میں شرعی حوالے سے کچھ تدابیر احتیاطی تدابیر پر متفق ہو گئے تھے. ان احتیاطی تدابیر کو دوبارہ روبہ عمل لانے کی ضرورت ہے جو کہ حسب ذیل ہیں. اسلامی اعتقاد کے مطابق ہر وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے. اس کا علاج یا اس سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ عین تقاضائے شریعت ہے. احتیاطی تدابیر میں یہ شامل ہے کہ جس علاقے میں وبا سے متاثرہ مریض موجود ہوں اور جہاں یہ وبا پھوٹ پڑی ہو اس علاقے میں جانے سے اجتناب کیا جائے اور وہاں کے افراد دوسرے علاقوں میں جانے سے اجتناب کریں. وبا سے متاثرہ مریض دیگر لوگوں میں گلنے ملنے سے اجتناب کریں. معمر افراد اور اسی طرح نزلہ زکام اور کانسی سے متاثر افراد گھروں میں نماز پڑھیں کیونکہ ان کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہے. اسی طرح وبا کے دنوں میں بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے. ہوم ورشپ کا تصور علماء کرام نے پیش کیا تھا. علماء کرام سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ وہ اور خطباء سے کہ وہ با جماعت نماز کو مختصر رکھیں. وبائی امراض کے پیش نظر اگر ضروری ہو تو اردو یا مقامی زبان کا بیان ترک کر دیا جائے جبکہ عربی خطبہ اور نماز کو اختصار کے ساتھ ادا کیا جائے. اسی طریقے سے نمازی جو ہیں وہ سنتیں گھروں میں ادا کریں, وضو بھی گھر سے بنا کے آئیں اور صفوں کے درمیان فاصلہ رکھیں. اگر خدا نخواستہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ ہو جس کا اس وقت بہت امکان ہے خدا نخواستہ, تو ماہرین طب اور ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق باجماعت نماز کو کم سے کم افراد تک محدود رکھا جائے. درباروں, زیارت گاہوں, امام بارگاہوں میں محافل اور عوامی جلسوں کو فی الوقت موقوف کر دیا جائے. اسی طریقے سے ہاتھ ملانا, مصافحہ, گلے ملنا, معانقہ کی روایت فی الحال ترک کر دی جائے اور صرف سلام پر اکتفا کیا جائے. علاج, معالجہ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ رجوع اللہ اور توبہ استغفار بھی علاج ہی کی ایک نوعیت ہے. پوری قوم کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے.
تراویح کا عمل جاری ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ گھروں پہ ادا کی جا سکتی ہے، گھر کا مرد گھر کا امام، یہ ہم نے تصور دیا تھا۔ ختم قرآن کا انعقاد سادگی سے کیا جائے اور ہجوم بنانے سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ چند ایس او پیز تھیں جو شرعی حوالے سے ہم نے علماء کرام کی مشاورت سے اسلامی نظریاتی کونسل نے طے کی تھی، تو اس کا دوبارہ اعادہ اور آپ کے سامنے پیش کرنا تاکہ اس کی تشہیر ہو، ہم نے مناسب سمجھا۔ ایک بار پھر آپ سب کا بے انتہا شکریہ، مہربانی۔ اصل یہ فرمائیے گا کہ مرتبہ جب 20 نکاتی ایس او پیز دیا گیا تھا تو صدر مملکت کی سطح پہ پاکستان کے تمام حیثیت ترین علماء کرام ہے، ترکی عثمانی صاحب کی بات کروں گا، چودھری صاحب کی بات کروں گا، اس لیول سے جا کے یہ بات کی گئی تھی اور اس کا اثر بھی دیکھنے میں آیا۔ لیکن اس بار کسی کو مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا ارجنٹ نہیں ہے، لیکن کم از کم ایسے جو جید علماء کرام ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، اور ٹاپ لیول پہ جس طرح پچھلی بار ایوان صدر میں ہوا اس بار اس طرح سے زور نہیں دیا گیا اور لوگوں کو نہیں بلایا گیا، جس کی وجہ سے جو مساجد ہیں، ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ پچھلے باری کے مقابلے میں تو بہت کم ایس او پی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ حکومت بھی ایسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں، پچھلی بار صدر صاحب دورے کر رہے تھے، اس بار وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک حساسیت تھی پہلی لہر میں، اس طرح کی حساسیت نہ عوامی سطح پہ ہے نہ بالعموم ادارتی شکل پہ ہے، تو یہ اچھی تجویز ہے آپ کی، اور یقیناً ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ اب یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر لے، اور ہم سب مل کر کوشش کریں، ادارے بھی اور حکومتی جو متعلقہ منسٹریز ہیں، ممبر و محراب بھی، میڈیا بھی، تاکہ جو یہ تیسری لہر کی خطرناک جہت ہے اس سے پوری قوم کو محفوظ بنایا جائے۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا ہے کہ کسی قسم کی ایس او پی فائل ایک تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، پھر جو عمل درآمد کرنے کی بات کرے اس کو سب کرتے ہیں علماء حضرات۔ ابھی کل رباط میں 3 روزہ اجتماع ختم ہوا ہے، ایسے اجتماع کی ایک اسلام میں کیا گنجائش ہے؟ کہ مجھے تو یہ رہبانیت کا تصور زیادہ لگتا ہے، کیونکہ آپ معاشرے سے باہر نکل کر ایک جنگل میں بسیرا کر کے وہاں اسلام کی ترویج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا میرے ایک عزیز جو میرے گھر کے اوپر رہتے ہیں وہ ہو کر آئے ہیں، تصویریں بنا کر آئے ہیں، کسی قسم کی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہی میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اس معاملے میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک بار پھر ہم اس عمل کا احیاء کریں، ریوائیو کریں کہ پوری قوم کو ایس او پیز کی طرف لے آئیں۔ کیا ایسے علماء کے لیے کوئی تعزیر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو ایک قانون ہو، ایک حکم ہو، اس کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ترغیبی عمل ہے، اگر ترغیبی عمل کے ذریعے بھی، جس طرح ہم نے کہا کہ کچھ لوگ ویکسینیشن کے خلاف بہت بڑا مخالفانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اگر کوئی قانونی عمل ہو یقیناً قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ نماز تراویح ہو یا نماز جمعہ ہو، اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہے کہ سیکیورٹی کے لیے مناسب انتظامات کیے جاتے ہیں، پولیس کے اہلکاران جو ہے وہ تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ وہاں موجود نہیں ہوتا جو ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے۔ آج بھی جو نماز جمعہ کے جو اجتماع ہو رہے ہیں یا اپنا تراویح ہو رہی ہے وہاں پر سماجی فاصلہ دور کی بات، لوگ ماسک بھی نہیں پہنتے، تو ضلع انتظامیہ کو کس طریقے سے؟ اب تو ایک کوشش ہو رہی ہے، یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف ممبر و محراب نہیں بلکہ تمام ذمہ داران جو اس ایس او پیز کے ساتھ متعلق ہیں کہ وہ سب اس بات کا ادراک کر لیں کہ ہم ایک بہت ہی ایمرجنٹ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختصر کیجیے، تو آپ خود کے یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پہ سپارے پڑھائے جاتے ہیں، اپنے قرآن کو مختصر صورتیں پڑھی جائیں تراویح میں، تو آپ کس طرح بتائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نماز کو مختصر کریں،
آپ خود یہ بتائیں کہ تراویحوں میں جو ہے وہ قرآن پاک نہ سنایا جائے، صورتیں سنائی جائیں، اس کو مختصر کیا جائے، تو اس طرح بات کریں آپ. ایگزیکٹلی یہی ہماری تجویز ہے کہ مسنون عمل ہے، مسنون عمل ہے، گھروں پہ اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. ہم نے تصور دیا تھا گھر کا مرد گھر کا امام، اور اس کے علاوہ اگر کہیں پہ تراویح پڑھی بھی جاتی ہے تو اس کا دورانیہ مختصر کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کے ذریعے بھی تراویح کا مسنون عمل مکمل کیا جا سکتا ہے. مہربانی. تھینک یو سر. تھینک یو. وہ کاپیاں آپ نے تقسیم کر دی؟ جی وہ کافی. مہربانی، بڑی مہربانی. ہاں وعلیکم غور خیر سر اللہ ٹھیک ٹھاک.